اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 103 نشان پر موجود آیے کریمہ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں امت کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے اور اتحاد کیسے ممکن ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے مگر ان اچھی باتوں پہ عمل ممکن نہیں ہوتا۔ اچھی بات وہ ہو جس پہ عمل کرنا بھی ممکن ہو۔ اللہ امت کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے اور اتحاد کیسے ممکن ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور مضبوطی سے ایسے تھامو کہ تم گرنے نہ پاؤ۔ رسی نہیں ٹوٹے گی، تم گر سکتے ہو، اس لیے کہ جو اللہ بناتا ہے وہ عیب دار نہیں بناتا۔ یہ بندوں کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں بڑا فرق ہے۔ ویسے بھی اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں بہت فرق ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے امور پر اور نظام پر چلتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، اور جو اپنے ہاتھ کا نظام بناتے ہیں کبھی وہ سرفراز نہیں ہوتے، کبھی وہ سرخرو نہیں ہوتے، پریشان رہتے ہیں، مشکلات کا سامنا انہیں رہتا ہے۔ اللہ کے بنانے میں اور بندوں کے بنانے میں، اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں بڑا فرق ہے۔ ویسے بھی اللہ کے کام چونکہ اللہ کے ہیں اس لیے معجزے ہیں۔ اللہ کے کاموں میں اعجاز پایا جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا ایک کام ہے، معجزہ ہے۔ محمد مصطفیٰ اللہ کا ایک کام ہے، معجزہ ہے۔ علی کا وجود اللہ کا ایک کام ہے، معجزہ ہے۔ خود سیدہ فاطمہ زہرا اللہ کا کام ہے، سرۃ اللہ فی العالمین، معجزہ ہے۔ اللہ کے جتنے کام ہیں عجیب ہے کام اس کے، بڑے عجیب کام ہے۔ اس نے ہمارے بدن کی ساخت پر بھی معجزہ ہی رکھا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تلاش کرنا ہے نا تو اسے صحراؤں میں، بیابانوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تلاش کرنے والا ذرا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے اوپر غور کر لے، اسے اسی چہرے کے اندر اللہ کا وجود دکھائی دے گا۔ توجہ ہے نا؟ اس بدن کے اوپر بھی اگر غور کر لیں تو اللہ، اچھا میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن نے کہا ہے، سورہ فصلت آیت نمبر 55،
سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیوں کو پوری کائنات میں دکھائیں گے اور اس انسان کے 6 فٹ کے بدن میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ طے ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی اللہ کا منکر نہیں ملے گا، کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ جو ایٹم کو مانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز ایک ایٹم کے ذریعے سے ہوا، اس دنیا کا آغاز ایک مادے کے پھٹ جانے کی وجہ سے ہوا، خود بخود پھر دنیا بنتی چلی گئی، جو ایٹم کو وجہ خلق کائنات قرار دیتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کچھ بے عقل کو اللہ مان رہے ہیں اور ہم خالق عقل کو اللہ مان رہے ہیں۔ کوئی نہیں ملے گا دنیا میں آپ کو جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ یہ جو اپنے آپ کو دہریہ کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم ملحد ہیں، دہریے ہیں، وہ بھی کمیونسٹ ہیں، وہ بھی نیشنلسٹ ہیں، نیشنلزم رکھنے والے ہیں۔ جی عزیزان گرامی، بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے نام رکھے ہوئے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اور میرے مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کسی اور کو چلا رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ میرے مولا کیا فرما رہے ہیں، ما لبست علی نفسی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صاحبان جدت کا مجمع ہے، اہل فہم کا مجمع ہے، ٹنڈوالہ یار سندھ کے ایک معتبر شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور شہر عزیزان گرامی گلی کوچوں سے نہیں بنتے، روڈوں اور رستوں سے نہیں بنتے، انسانوں سے بنتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی شہر کے اندر بڑے صاف ستھرے اچھے رستے ہوں تو وہ شہر اچھا کہلائے۔ نہیں عزیزان گرامی، بلڈنگوں کو معیار فضیلت قرار نہ دیجیے گا، عمارتوں کو معیار فضیلت قرار نہیں دیجیے گا۔ معیار فضیلت انسان کی انسانیت ہے۔ کتنے ہی لوگ ملیں گے جو آپ کو مہنگے گھروں میں رہتے ہوئے دکھائی دیں گے مگر ہوں گے جانور، اور کتنے ہی لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جو جھگیوں میں رہ رہے ہوں گے، چھپڑوں میں رہ رہے ہوں گے، جی کپڑے کے گھر میں رہ رہے ہوں گے مگر ولی خدا ہوں گے۔ ویسے بھی اللہ کا نظام میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ کا نظام ہی کچھ اور ہے۔ خبردار کپڑوں کی بنیاد پر کسی کو معتبر نہیں سمجھیے گا۔ بہت سے لوگوں کو کلف کے کپڑے پہننے کی عادت ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے دیا تو پہنیے، مگر ہر وہ چیز جو آپ کو متکبر بنا دے اسے نہ پہنیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو مغرور بنا دے اسے استعمال نہیں کیجیے، اور ہر وہ چیز جو آپ کو انسانیت سے قریب کرے اسے استعمال کیجیے۔ اسی لیے تو ہم مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں۔ توجہ نہیں کیا حضرات، ہم ہر کچھ مدت کے بعد مجلس میں بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ اگر کوئی یہ تکبر کا وائرس آ گیا ہے تو مجلس میں آکے نکل جائے۔ عزیزان گرامی، ان مجلسوں کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ مجھے معلوم ہے، مجھے احساس ہے کہ مجلس اعزاء میں اہل سنت کے بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ ہم تو اس دروازے کو کھلا ہی اس لیے رکھتے ہیں کہ ہندو بھی آکے بیٹھے ہیں، مسلم بھی آکے بیٹھے ہیں، پھر سنی تو ہماری جان ہے۔ توجہ ہے نا؟ سنی اور شیعہ ایسے ہیں جیسے بدن اور روح، جیسے جان اور بدن۔ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے عزیزان گرامی، ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ عقائد کا اختلاف اور ہے، فقہ کا اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف ہے مگر جھگڑا نہیں ہے۔ جیسے شیعہ میں اختلاف ہے،
جیسے سنی سنی میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے ہمارے، حسین ہمیں لڑنے نہیں دیتے،